بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قرآن پاک کی 54ویں سورہ قمر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے 3 رکوع اور 55 آیات ہیں۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اور کہا گیا ہے کہ سورہ قمر کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو اس سورہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان اور شرک سے محفوظ فرمائے گا اور قیامت کے دن درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت بیان کی گئی ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کفار کو قیامت کے دن سے اور شرک کرنے سے ڈرائیں۔ اور اس سورہ میں نوح کی قوم، عاد اور سمود کی قوم کا ذکر کر کے کفار کو ڈرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا حالت کر دی، اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے، کیونکہ کفار حضور سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اور کفار یہ نشانی دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادو ہے۔ اور سورہ میں بتایا گیا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور قرآن حکمت سے بھرپور ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، اس دن سب کو ان کی جزا اور سزا مل کر رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی سختی سے بچائے۔ اس دن کفار اپنے شرک کا مزہ چکھیں گے، اور جنت والے اچھے مقام پر ہوں گے۔ کفار نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور دھمکی دی کہ ہم تم کو ختم کر دیں گے، تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ان کے کیے کا بدلہ لے۔ تو اللہ نے 40 دن تک ایسا پانی برسایا کہ ان کا کچھ بھی باقی نہ رہا، اور نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر کے ان کو ان کے خاندان کے ساتھ بچا لیا۔ بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت حاصل کرنے والا بنایا ہے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی اور قرآن پاک کو یاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے، اور قرآن کو حفظ کرنے کی بہت فضیلت ہے، اور قرآن کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اسے لوگوں کی زبانوں پر آسان فرما دیا۔ جب عاد کی قوم نے جھٹلایا تو ان پر کیا عذاب نازل ہوا۔ ایسی آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ جس نے سب کچھ اڑا کر رکھ دیا، اور اس کی نحوست ان پر عرصے تک قائم رہی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت مہینے کا آخری بدھ تھا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں وہ انبیاء کرام کو زبانی یاد تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کے دلوں میں ایسے قرآن ڈالوں گا جیسے سابقہ انبیاء کرام کو انجیل یاد تھی۔ جیسا کہ قوم سمود نے حضرت صالح کی بات نہ مان کر نقصان اٹھایا، وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے اپنے میں سے ایک آدمی کے تابع ہو جائیں۔ ہم میں سے صرف اس پر وحی ڈالی گئی ہے، حالانکہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت دولت مند ہیں، ان پر کیوں نہ وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیج دی، اور انہوں نے پھر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے کفار قریش، تم نے اپنے پہلی قوموں کو نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کا کیا حال کر دیا، اور بے شک جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم نے ان کے لیے
قرآن کو آسان فرما دیا۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جن پر صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں نے ہماری آیات اور نبیوں کو جھٹلایا، تو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت گرفت فرمائی۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ منہ کے بھل گھسیٹے جائیں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا اور اس کی ان نعمتوں کو دکھلایا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیوں لڑا، تو وہ کہے گا کہ میں نے جہاد کیا۔ تو اللہ کہے گا نہیں، تو نے خود کو بہادر کہلانے کے لیے جہاد کیا۔ پھر قرآن پڑھنے والے کو بلایا جائے گا، اور جس نے قرآن پڑھایا اس کو بھی بلایا جائے گا، اور سب کو ان کی نعمتوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اچھے کام کرنے والوں کی بہت سی نعمتیں ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو دکھاوا نہیں کرتے، ان کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کسی بھی بات میں اگر دکھاوا کریں گے تو اس کا صلہ نہیں ملے گا، اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمائی ہے، اپنے حکمت کے تقاضے کے مطابق۔ اور تقدیر کے منکر لوگوں کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ اور کہا کہ ہر امت میں مجوسی ہوتے ہیں، جو کوئی مر جائے تو جنازے میں شریک نہیں ہوتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر یقین رکھنا چاہیے۔ انسان کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، فرشتے ایک ایک بات اپنے صحیفوں میں لکھ رہے ہیں، سب کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ اس لیے جو بھی کام کریں اللہ سے ڈر کر کریں، اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور کہا کہ نیک اور پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اس لیے نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنت میں دودھ کی نہریں اور پھل ہیں جو کہ کبھی نہ ختم ہوں گے۔ یہ تو تھا اس سورہ کا مختصر سا خلاصہ۔ اب میں کچھ فضائل اس سورہ کے بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کو پسند کریں، آپ مقبول ہونا چاہتے ہیں، تو ظہر کے بعد روزانہ ایک بار تلاوت کریں، اور دشمن کو ناکام کرنے کے لیے شب جمعہ ایک بار تلاوت کرنی ہے۔ ہر طرح کی مشکل سے نجات کے لیے عشاء کے بعد تلاوت کریں، اور اپنا صدقہ ہمیشہ ضرور نکال دیا کریں۔ اور نیکوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت انعامات ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک بننے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی نیک بننے کی تلقین کریں۔ امید ہے آپ کو سورت کا خلاصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگلی سورت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔